قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کو سمجھو. قرآن عربی میں اترا، مسلمان تراویح میں سن رہا ہے، مسلمان مردے کو جنت میں پہنچانے کا انتظام کر رہا ہے، مسلمان قرآن کو دیکھ کے تعویذ لکھ رہا ہے، مسلمان قرآن بیٹی کو جہیز میں دے رہا. نہیں، اللہ کی کتاب تو یہ قرآن زندگی کا نسخہ ہے، زندگی کا، زندگی کی راہیں کھینچی ہوئی ہے، تمہارے زندگی گزارنے کی لکیریں کھینچی ہوئی ہے. مسلمانوں کبھی غور نہیں کیا؟ آج تمہارا بیٹا اگر پنجاب سے خط لکھے اور ہندی میں لکھے اور تم ہندی لکھ جانتے نہیں ہو، بولو 25 دروازے پر تم جاؤ گے اور اس وقت تک چین نہیں ملے گا جب تک کوئی پڑھنے والا پڑھ کر تم کو خط سمجھا نہ دے. اس وقت تک تمہارا دل بے چین ہوگا. لوگوں، آج ایک بیٹے کے خط پہ تم تڑپ سکتے ہو، لیکن وہ اللہ کا خط جو زمین پر ہمارے لیے آیا، ایک خاص زبان میں آیا. کیا ایک مسلمان کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہو کہ اللہ نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھ دیا کہ میں نے ایک خط تمہارے نام بھیجا تھا، کیا تمہارے کان سے وہ آواز گزری؟ کیا جواب دو گے اللہ کے یہاں؟ مسلمانوں، میں آج تھا مولانا اکرم صاحب کے ہاں، کئی مسجدوں میں نے دیکھا کہ قرآن کے ترجمہ سنانے کا اہتمام ہے. میں ہر مسجد کے ذمہ دار سے کہتا ہوں کہ قرآن کا کوئی مناسب ترجمہ مسجد میں رکھو اور کسی ایک نماز کے بعد 15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، ایک صفحہ قرآن کے معنی کو سنو. انشاءاللہ 1-1.5 سال میں قرآن کا ترجمہ کان سے گزر جائے گا. کم سے کم رب کو کہہ تو سکو گے کہ جو خط آپ نے بھیجا تھا اس خط کے معنی کو جان کر ہم دنیا سے آئے. بولو، اتنا کرنا کیا ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، قرآن کے معنی تک پہنچنے کے لیے، قرآن کے معنی کو کان سے گزارنے کے لیے، قرآن کے معنی کو سننے کے لیے، کیا انشاءاللہ ہر ایک مسجد میں تفسیر قرآن اور قرآن کے ترجمہ کو سننے سنانے کا اہتمام ہم لوگ کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کی توفیق آپ کو عطا فرمائے. اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پر چلو، قرآن کے حکم پر عمل کرو. بولو، قرآن عمل کی کتاب ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ مسلمان کہتا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں اترتی؟ اللہ کہاں چلے گئے؟ یاد رکھو، اللہ کہتا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے میرے نام لینے والوں، پہلے تم میری مدد کرو، تب میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا. اللہ کہتا فاذکرونی اذکرکم، تم پہلے مجھ کو یاد کرو تب میں تم کو یاد رکھوں گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اور یاد رکھو، جو بندہ بھی اللہ کی نصرت کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا، اس کو اللہ کی مدد مل کر رہتی ہے. اللہ کی مدد مل کر رہتی ہے. ایسے حالات میں آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دوں. کیا ہم لوگ قرآن کی آیت میں جو ہدایات پھیلی ہے، بولو آج کے بدلتے ہوئے حالات میں کیا اس پر عمل کرنے کی نیت کر سکتے ہیں؟ بولو، کریں گے ہم لوگ قرآن پر عمل کرنے کی نیت؟ بولو انشاءاللہ کریں گے. کیا کرنا ہے؟ بولو، قرآن ہم کو بزدلی سکھاتا ہے یا حوصلہ مندی کے ساتھ رہنے کی دعوت دیتا ہے؟ قرآن کہتا کہ جو مومن ہوگا اس یقین کے ساتھ جیے گا کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے. عزت اور ذلت کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے حالات کا تیور جتنے بدل جائیں، میں ایک دن بھی زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ سر اٹھا کے زندہ رہوں گا، حوصلے کے ساتھ زندہ رہوں گا. میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ میری قدرت پر یقین کرو، میں زندہ کے پیٹ سے روزانہ مردہ کو پیدا کرتا اور مردہ کے پیٹ سے روزانہ زندہ کو جنم دیتا ہوں. آپ کے گھر میں مرغی ہے، اللہ روزانہ زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ انڈا نکالتا اور مردہ انڈا کے پیٹ سے زندہ چوزا باہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رات کے کالے پیٹ سے چمکتا ہوا سورج نکالتا ہے. بولو، اللہ جو اتنی قدرت والا خدا ہے، اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہو تو بولو مشکل حالات میں بھی آپ کی ہمت بلند رہنی چاہیے کہ نہیں رہنی چاہیے؟ وہ قوم جو بزدل ہوتی ہے،
وہ قوم جو حوصلے کو پست کر لیتی ہے، وہ قوم جو حالات کو دیکھ کر قدم کو ڈگمگا دیتی، وہ قوم سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن اللہ پر سچے ایمان والی نہیں ہو سکتی۔ جو قوم سچائی کے ساتھ خدا پر یقین رکھتی، ان کا ایمان اس بات کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ پر یقین کر کے اپنے حوصلے کو بلند رکھے۔ جو قوم اپنے آپ کو بزدل بنا لیتی، یاد رکھو سب سے پہلے وہ میدان میں ہار جاتی ہے، سب سے پہلے دنیا میں وہ کمزور ہو جاتی۔ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کہتا ہے